سعودیہ جانے والی پاکستانی ڈاکٹر خاتون اپنے شوہر کا رہن سہن دیکھ کر آنکھیں کھل گئی کہ میں نے زندگی میں یہ کیسا فیصلہ لے لیا، یا پھر میرے گھر والوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ جناب علی، نوجوان لڑکی پاکستان میں تعلیم حاصل کی، ڈاکٹر بنی۔ ماں کی خواہش تھی اس لڑکی کی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی سعودی عرب میں کروں، کیونکہ عزیز میں ایک لڑکی ہے جب بھی پاکستان آتی ہے سعودی عرب سے، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے ہیں، ہاتھ میں اس کے سونے کی چوڑیاں ہوتی ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اس نے سونے کا سیٹ پہن رکھا ہوتا ہے، یعنی بڑی مالدار ہے، اور اس کا شوہر ایسیوں کا مکینک ہے۔ اگر ایسیوں کا مکینک اتنے پیسے کما سکتا ہے تو کیوں نہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے اچھے کام کرنے والے سے کروں جو میری بیٹی کو خوشحالی دے سکے۔ جناب علی، اسی دوران اس ماں کے پاس اپنی اس بیٹی کا رشتہ لے کر کون آیا؟ ماموں، کہ میرے بیٹے کی تنخواہ کو 1.5-2 لاکھ لگ چکی ہے، اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ کر دو، آپ کی بیٹی خوش رہے گی۔ ماں کہنے لگی کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں اپنی بیٹی کی شادی سعودی عرب میں کروں گی، جب میری بیٹی پاکستان آیا کرے گی، ہاتھوں میں کنگن ہوا کریں گے، سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہوگی، زیورات پہن رکھے ہوں گے، میں ایسی جگہ اپنی بیٹی کی شادی کروں گی۔ جناب رابعہ خاموش کبھی کبھار ماں سے کہنا کہ یہی کہیں شادی کر دیں، اچھا رشتہ دیکھ کر کیوں سعودی عرب بھیجنا چاہتی ہیں؟ ماں نے کہنا کہ نہیں، میں چاہتی ہوں میری بیٹی بھی جب آئے تو دنیا دیکھے کہ میری بیٹی نے کیا کچھ پہن رکھا ہے۔ جناب علی، اب اسی دوران ایک رشتہ آ گیا، کیونکہ رشتوں کی تلاش شروع کر رکھی تھی کہ سعودی عرب میں لڑکا ہو یا دبئی میں ہو، ان دو ملکوں میں کہیں نہ کہیں لڑکا رہتا ہو، اور اپنی بیٹی کی شادی میں اس کے ساتھ کروں گی۔ رشتہ آیا، پتہ چلا کہ لڑکا جو ہے وہ مینیجر ہے ایک بینک میں۔ ماں خوش کہ میری بیٹی کا رشتہ، نصیب چیک کریں، لڑکا مینیجر ہے۔ جناب رشتہ طے پا گیا۔ اس لڑکے کی فیملی رحیم یار خان میں رہتی تھی، اور یہ لڑکی بھی رحیم یار خان کی رہائشی تھی۔ ماں نے فیصلہ فوری کر لیا، گھر بار نہیں دیکھا، وہاں جا کر کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی، صرف پتہ چلا کہ لڑکا سعودی عرب میں ہے، مینیجر ہے، فوری رشتے کی ہاں کر دی۔ اب صرف جلدی جلدی رشتہ طے پانے کے بعد شادی کی طرف جانا تھا کہ کہیں یہ رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یہ ڈاکٹر لڑکی کہنے لگی کہ میں ڈاکٹر بن چکی تھی، پریکٹس کر رہی تھی، ماں نے رشتہ سعودی عرب میں کر دیا، مینیجر ہے، ماں نے کر دیا، ٹھیک ہے، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہاں جا کر کوئی اچھی جاب ڈھونڈ کر اپنے شوہر کا سہارا بن جاؤں گی۔ جناب علی، شادی طے پا گئی اس لڑکی کے بقول کہ جب میری شادی ہوئی، اس سے پہلے ماں باپ لڑکے والوں کے گھر گئے، پتا تھا کہ میرے ہونے والے شوہر کی عمر کتنی ہے، لیکن سب کچھ مجھ سے چھپائے رکھا۔ گھر بار کا بھی پتا تھا کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ نکاح کا وقت آیا تو پتہ چلا رابعہ کو کہ میرے شوہر کی عمر 42 سال ہے، یعنی 42 ایئرس میرے شوہر کی ایج ہے۔ اس وقت انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب لوگ اکٹھے تھے۔ ماں کا فیصلہ قبول کیا، جناب شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ جس گھر میں رخصت ہو کر گئی ہوں، لگتا تو نہیں ہے کہ میرا شوہر مینیجر ہوگا، وہ بھی بینک میں۔ شادی کے بعد پہلے دن شوہر سے پوچھا کہ اور بتائیں، کام کی سنائے، کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ کہنے لگا مینیجر ہوں میں۔ رابعہ حیران کہ یہ بینک مینیجر ہے اور کہہ رہا ہے کہ مینیجر ہوں، یعنی اس کو مینیجر بھی اسی طرح نہیں کہنا آ رہا۔ پھر پوچھا تعلیم کتنی ہے؟ کہنے لگا کہ میں میٹرک فیل ہوں، پھر اس کے بعد اب 18 سال سے وہاں پر جاب کر رہا ہوں، اس لیے میری آہستہ آہستہ ترقی ہوتی جا رہی تھی۔ یعنی جھوٹ کا سہارا لیا کہ میں مینیجر ہوں، مینیجر وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ شادی کے کوئی 8 ماہ بعد، 8 ماہ بھی ایسے گزرے کہ رات کو سونا، ساس نے دروازہ نوک کر دینا کہ بھئی میں نے دوسرے واش روم میں نہیں جانا، آپ کے واش روم میں جانا ہے، اس میں کمبورڈ لگا ہوا ہے، مجھے یہیں پہ سکون ملتا ہے، میں یہیں واش روم کروں گی۔ یعنی اس طرح کی ایک عجیب سی زندگی بن چکی تھی۔ رابعہ کے بقول شادی کے فوری بعد تو سب سے پہلے میرا زیور بک گیا، کیونکہ میرا شوہر سعودی عرب سے واپس آ چکا تھا، ویزے وغیرہ ختم ہو چکا تھا، اب دوبارہ سعودی عرب جانا چاہتا تھا، میرے زیور کا سہارا لیا، یعنی زیور بیچ کر یہ سعودی عرب چلا گیا۔ جب گیا تو 8 مہینے بعد میں نے پیچھے پڑ کے کہ مجھے اپنے پاس بلائیں، میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر نے اپنے پاس تو بلا لیا، پھر اس کے بعد جہاں اس کی رہائش تھی جب لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ایک عام لیبر ہے، تنخواہ اس کی 1500-2000 ریال یا 2500 ریال ہوگی، یہ ایک عام لیبر ہے، کمپنی میں جاب کرتا ہے، اور اس کا رہن سہن بھی کیسا ہے کہ ایک کمرے میں 8 ملازمین سوتے ہیں، یعنی ایک بیڈ کے اوپر دوسرا تیسرا، اس طرح ان کا رہن سہن ہے۔ یہ قابل تھی، ڈاکٹر تھی، پڑھی لکھی تھی۔ شوہر سے کہا کہ جو ہو گیا، یہیں رہوں گی، یہیں پر اپلائی کروں گی، اور ڈاکٹر کے طور پر یہیں پر کام کرتی رہوں گی۔ جناب عمرے کا ویزا تو ختم ہو گیا، ایکسپائر ہونے کے قریب تھا، واپس آ گئی، پھر اپلائی کیا۔ اپلائی کرنے کے بعد سعودی عرب میں جاب مل گئی، ساس نے کہنا شروع کرے تم جاب کرو گی، ہمارے میں عورتیں نہیں جاب کرتی، یہیں پر ہو۔ کوششوں کے بعد کسی طریقے سے یہ سعودی عرب پہنچ گئی۔ پھر اپنی ماں سے کہا کہ آپ نے یہاں رشتہ کیا مینیجر کے ساتھ، جس کو مینیجر کہنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، تو ماں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بیٹا تمہارے اپنے نصیب، ہم نے تو اچھا سوچا۔ تو کہنے لگی ماں میں ڈاکٹر تھی، آپ کم از کم تھوڑی تحقیق تو کر لیتے۔ جناب رابعہ نے دوبارہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد وہیں جاب وغیرہ کی، اپنے شوہر کو سپورٹ کیا، یعنی وہاں کسی ہاسپٹل میں اپلائی کرنے کے بعد
اچھی جاب مل گئی، لیکن کیا تھا کہ بیوی کو جاب ملی، شوہر نے ساتھ ہی اپنی جاب بھی چھوڑ دی اور سارا دن گھر رہ کر ہی گزارا کرتا رہتا۔ اس خاتون کے بقول پھر آگے سے میرے بچے وغیرہ بھی ہوئے، یعنی 35-36 سال کی ایج میں کوئی 2 سے 3 میرے بچے پیدا ہو چکے تھے۔ سعودی عرب میں ہی میں نے ان کو سنبھالا، سعودی عرب میں میرے بچے پیدا ہوئے اور وہیں میں اب رہتی ہوں۔ لیکن کیا ہے کہ شوہر کی عمر کوئی 50 پلس ہو چکی ہے اور میں ابھی کوئی 35-36 سال کی ہوں۔ 15 سال کا ہماری ایج کا فرق بھی ہے اور اس کی زبان ایسی ہے، میں نے اس کو ہر چیز دے دی لیکن اس کی زبان کو میں ٹھیک نہیں کر سکی، اس کے لہجے کو میں ٹھیک نہیں کر سکی۔ اب شوہر 50 پلس ہو چکا ہے، کام کاج کچھ کرتا نہیں اور یہ اکیلی کام کرتی ہے سعودی عرب میں اور اپنے شوہر اور بچوں کو لے کر چل رہی ہے۔ صرف زندگی بچ کہاں سے گئی؟ تعلیم کی وجہ سے یہ ڈاکٹر تھی، اگر ان پڑھ ہوتی تو کس طرح یہ ساری زندگی ایک غلامی کی زندگی گزارتی رہتی۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، رابعہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور اس کے ماں باپ کے اس فیصلے پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔